اور وہی اترتا ہے امیر مینائی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر اس وقت فوراً میرے ذہن میں آیا آپ کے سوال کے ساتھ کہ راز جو سینہ فطرت میں نہا ہوتا ہے سب سے پہلے دل شاعر پہ عیاں ہوتا ہے۔ واہ واہ سبحان اب اللہ۔ جو رازدان ہو جاتا ہے وہی راز کو بیان کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ حضرت محمد یار فریدی رحمت اللہ تعالی علیہ الحمدللہ رازدان حقیقت ہیں۔ آپ کو یہ عرفان حاصل ہے کہ آپ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی انتہائی منزلوں پر ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، اور آپ اپنی اس محبت و یقین کو جو ہمارا عقیدہ ہے مصلحت آمیزی کی نظر نہیں کرتے۔ آج ہمارا جو ماحول ہے اس میں ہم معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہیں ہر طرف۔ بین الاقوامی سطح پر ہم جب وہ ہم کو کہتے ہیں کہ ہم بنیاد پرست ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، تو ہم معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم نہیں ہیں، حالانکہ مضبوط ہو کے کہنا چاہیے کہ یس وی آر فنڈامنٹلسٹ، اس لیے کہ فنڈامنٹل روٹ کے بغیر ہم سروائیو ہی نہیں کر سکتے۔ یس وی آر فنڈامنٹلسٹ، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ اسی طرح سے جب دوسرے عقیدے اور فکر کے لوگ سامنے ہوں تو ہم اپنے عقائد کے بیان میں بڑی محتاط رویہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن محمد یار فریدی صاحب کے ہاں یہ صورتحال بالکل برعکس ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیطان بودا کس کہ کند منع سجودت، شیطان بودا کس کے منع کہ کند منع سجودت، انکار تو جز در دل شیطان نباشد۔ تو اب بات یہ ہے کہ میں اگر آپ کی بارگاہ میں عقیدت و محبت سے سر جھکاتا ہوں، اقبال نے اس کی اپنے انداز میں گفتگو کی ہے کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں سجدہ کر رہا ہوں، میں تو یار کی دہلیز پر اپنی پلکوں سے جھاڑو دے رہا ہوں۔ اب یہاں یہ ہے مضبوطی کہ جو شیطان ہے فکری اعتبار سے وہ اس سجود کو منع کرے گا، اور انکار آپ کی ذات کا سوائے شیطان کے اور کسی کے دل میں آ ہی نہیں سکتا۔ اتنا مضبوط یقین، یہ گفتگو کا لہجہ یہ ایک عاشق کے علاوہ اور کسی کا حاصل نہیں ہو سکتا۔ مثنوی کے حوالے سے یہ ہمیں ملتا ہے، آپ سے بھی آفر یہ بات ہو رہی تھی، کہا جاتا ہے کہ مولانا روم نے لکھا اور خواجہ صاحب نے اسے پڑھا ہے۔ اچھا، وہ دھرتی ہی بڑی سوز و گداز کی دھرتی ہے کہ وہ تو دھرتی بھی ایسی ہے کہ جو جہاں کا گداگر بھی صدا لگائے تو جان نکال لے، اور ایک ایسا صوفی بزرگ ہو کہ جسے گداز جو ہے وہ ہر طرف سے جسے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سائبان کیے ہوئے ہو، جب وہ پڑھتا ہوگا اس کی کچھ ایسی یادداشتیں آپ تک کس طرح پہنچی ہیں؟ آپ جب واعظ فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ کا ایک انداز تبلیغ تو شاعری تھی، ایک آپ کا واعظ تھا، ٹھیک ہے، دونوں طرح سے آپ نے خدمت کی ہے، تصوف کی، اسلام کی۔ تو واعظ کے دوران آپ جب خطبہ پڑھنے کے بعد آغاز فرماتے تھے، پہلے مثنوی پڑھتے تھے، ٹھیک، اور اس وقت تک آواز کا آغاز نہیں فرماتے تھے جب تک طبیعت ذوق میں نہیں آتی تھی۔ اس کے لیے مثنوی پڑھتے رہتے تھے، لوگ مست ہوتے تھے، جھومتے تھے۔ یہ ایک کتاب ہے 20 بڑے مسلمان، اس میں دوسرے نظریے کے لوگوں نے از بغرض تنقید اس میں آپ کا حوالہ دیا ہے۔ اچھا، لیکن اس میں تعریف اتنی ہو گئی ان کی طرف سے، یہ میں سمجھتا ہوں ان کی کرامت ہے کہ وہ تنقید کرتے کرتے جو حق بات تھی وہ ان کے منہ سے خود بخود نکل گئی، کہ جب وہ پڑھتے تھے مثنوی مولانا روم اور خواجہ فرید کا دیوان تو اڑتے ہوئے پرندے ٹھہر جاتے اور چلتا ہوا دریا تھم جاتا تھا۔ اب اس کے بعد کوئی کتنی تنقید کر لے، جو حق بات ہے وہ تو نکل گئی ہے۔ تو حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت بھی جب یہ پڑھتے تھے، ایک میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک واقعہ ہے۔ حضرت یہ فرما رہے تھے کہ دہلی لکھنؤ میں آپ نے بہت خطابات فرمائے ہیں۔ اچھا، جولان گاہ تھی آپ کے خطابات کی، لیکن
پڑھنے کے لیے نہ دہلی گئے ہیں نہ لکھنؤ گئے ہیں. اچھا. وہ اپنے شیخ کی نگاہ سے ہی یہ فیضان نظر تھا. واہ. نہ کہ مکتب کی کرامت. جی ہاں. تو وہ وہاں آپ قوالی بڑے شوق سے سنتے تھے. ٹھیک. اس وقت جو دعوت دینے والے حضرات تھے وہ ذرا مختلف نظریات کے لوگ مل کے وہ کرتے تھے. امام اعظم کا دن مناتے تھے. اس پہ انہوں نے آپ کو بلایا. جب بلایا تو آپ نے فرمایا میری ایک شرط ہے کہ آپ پہلے قوالی سنوائیں گے پھر میں واز کروں گا. تو قوالی کا بھی انہیں اہتمام کرنا پڑا. صحیح. تو اس نے قوال نے ایک شعر پڑھا امیر مینائی کا. آپ کو کیفیت ہوگی. وجد بڑے عجیب رنگ کا ہوتا تھا کہ جب آپ کو وجد ہوتا تھا تو پورے مجمع پہ ایک کیفیت طاری ہوتی تھی اور رکت ہوتی تھی دیکھنے والوں کو. تو وہ شعر یہ تھا کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اس پہ آپ کو کیفیت ہوئی. وقت پورا ہو گیا. کیفیت نامکمل تھی ابھی. انہوں نے بند کروا دیا. یہ کیفیت صوفی کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. خیر وہ جب معلق جس کو کیفیت کہتے ہیں. جب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب خطاب کا وقت آیا تو سب طرف مجمع تھا. سامنے بھی دائیں بھی بائیں بھی اور پیچھے سٹیج پہ علماء اور وہ لوگ تھے جو ان منتظمین تھے. ٹھیک ہے. آپ نے اس وقت فرمایا سامنے والوں کو کہ بھئی آج ایک شعر سنا ہے اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سناؤں. تحت لفظ وہ شعر پڑھا اور لوگ تڑپنے لگ گئے. کیا بات کیا بات. دائیں بائیں خاموشی ہے. یہ دیکھیں درویش کا فقیر کا تصرف کیا ہے کہ وہ جہاں چاہتے ہیں وہیں ہو رہا ہے تصرف. پھر دائیں رخ فرمایا آپ کو بھی سنائیں. پھر ان کی یہی کیفیت. پھر بائیں پھر پیچھے فرمایا آپ کو بھی سنائیں. تمام رات آپ یہ شعر پڑھتے رہے اور ان پہ یہ وجدانی کیفیت طاری. یہی باز تھا. یہی سب کچھ تھا. کیا بات. تو یہ انداز تھا. اور پھر آپ وہ مثنوی کا ایک خاص انداز تھا پڑھنے کا. تو اب وہ کم لوگ رہ گئے ہیں کہ اس انداز میں پڑھتے ہیں. خال لوگ ایسے ہیں جو اس انداز میں پڑھتے ہیں. صحیح. میں بہت شکر گزار ہوں. آج تو آپ کا ہی پروگرام تھا. آپ کے دادا کا ذکر ہو رہا تھا اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے. حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب. آپ تشریف فرما تھے. سید شاہ راشد اسلم ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے. منظور احمد فریدی ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے. آخر میں ان کی چند کافیاں ہم پروگرام میں شامل کریں گے. ناظرین محترم ایک بات جو میں سوچتا ہوں اور آپ بھی یقیناً اسے محسوس کرتے ہوں گے کہ جو رنگ جو کیفیت صوفیاء کی شاعری میں ہمیں ملتا ہے ہم جہاں بھی دیکھ لیں آج سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے 500 سال 700 سال پہلے جو ہمیں صوفیاء کے ہاں رنگ ملتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی کو دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. وہ کیفیت کہیں اور نظر نہیں آتی ہے. خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ کے ہاں یہی رنگ نظر آتا ہے کہ جیسے کچھ لکھ نہیں رہے کچھ لکھوایا جا رہا ہے. آپ کو یقیناً وہ خیالات اترتے ہیں اور پھر وہ کاغذ اور قلم کے ذریعے کاغذ کی زینت بنا کرتے ہیں. خواجہ صاحب کو ہم کیا خراج عقیدت پیش کر سکیں, کیا خراج تحسین پیش کر سکیں. یقیناً نوجوانوں کو ایک ایسی شخصیت سے آشنا کروانا, آج کے اس وقت کا نوجوان, آج کے دور کا وہ شخص جو نعت سے محبت کرتا ہے, اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان کا تعارف آپ تک پہنچائیں کہ یہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کو یوں کہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں اور حضور کی نعت لکھتے ہیں. اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. تسلیمات. ساول یار مدتاں بیت گیا دل وچ درد ہزار مدتاں بیت گیا رسنا ساول یار مدتاں بیت گیا
میں بدکار کمینی کتی ازلوں در تیرے تے ستی لطف کرو ہک وار مدتاں بیت گیا رسنا ساول یار مدتاں بیت گیا در تیرے دی بھیک چنگیری تونے ہووے کولا کیری در تیرے دی بھیک چنگیری تونے ہووے کولا کیری در در نہ کر خوار مدتاں بیت گیا در در نہ کر خوار مدتاں بیت گیا تونے حق جانن دا جا تم تیری ذات دا انت نہ پاتم تونے حق جانن دا جا تم تیری ذات دا انت نہ پاتم آخر بیٹھم ہار مدتاں بیت گیا آخر بیٹھم ہار مدتاں بیت گیا رسنا ساول یار مدتاں بیت گیا پیر پیمبر تینوں چاندے غوث کتب سب بر دے باندے پیر پیمبر تینوں چاندے غوث کتب سب بر دے باندے کون محمد یار مدتاں بیت گیا کون محمد یار مدتاں بیت گیا رسنا ساول یار مدتاں بیت گیا دل وچ درد ہزار مدتاں بیت